ہیلو ساتھیوں، میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز ایکسکلوسیو۔ دوستو، آج جو خبریں میرے پاس ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ خبر ہے کہ جو بلدیاتی اداروں کے ملازمین کو 8 ماہ سے پینشن نہیں ملی، جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو 8 مہینوں سے پینشن نہیں ملی، اور بزرگ جو ہے ان کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو جو ہے پوتے پوتیوں کو نواسوں نواسیوں کو اسکول میں بھیجنے کے لیے جو فیس ہوتی ہے، جو پوری فیملی شیئر کرتی ہے، ظاہر ہے غریب لوگ ہیں، 150 دادے نے دے دیا، 150 نانے نے دے دیا، کچھ ماں باپ نے جوڑ کے ڈال دیا، تو اس طرح سے کلیکٹیولی جمع کر کے فیسیں اسکولوں کی اور گھر کے خرچے چلتے ہیں، تو وہ اب نہیں چل رہے اور حالات بڑے خراب ہیں، لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایڈ ہاک ملازمین جو ہے ان کی تنخواہیں بھی 29 فروری سے بند کی ہوئی ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عید آ رہا ہے، کو خدا کا خوف کریں، کیسے عید گزرے گی؟ رمضان تو چلو ہمارا پورا سال ہی رمضان رہتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہیں کہ انسان کھا ہی نہیں سکتا، تو وہ تو ایک قسم کا ہمارا پورا سال رمضان ہی چلتا ہے، روزے میں ہی رہتے ہیں ہم۔ لیکن بھائی عید آ رہی ہے، لوگوں کی تنخواہیں دیں، کروڑوں روپوں کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں آپ۔ دوسری خبر میرے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی جو ہے بل، اس میں 2 روپے 75 پیسے کا اضافہ اور 5 روپے کا اضافہ صرف 1 مہینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ جو 5 روپے کا اضافہ ہے یہ فروری کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پہ کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اربوں روپیہ جو ہے وہ اب یہ 5 روپے فی یونٹ 1 مہینے کا لگا کے بیچ میں ٹیکا تو یہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں بجلی سستی وستی کرنے کے چکر میں یہ سب باتیں ہیں، اس لیے بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان میں غزر میں ایک نوجوان نے زندگی سے تنگ آ کے خودکشی کر لی ہے۔ یہ بلوچستان میں بھی خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، اور یہ گلگت بلتستان میں تو کرائسس ہے، خودکشیاں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ یہ ایک کرائسس کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو اس نوجوان نے غزر میں جو اس دفتر میں کام کرتا ہے وہاں سے یہ گارڈ سے اس نے گن لے کے تو خود کو گولی مار کے تو یہ اپنی جان اس نے ختم کی ہے۔ ایک اور خبر میرے پاس ہے جو خیبر پختونخوا سے ہے، لیکن میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم سب لوگوں کے مسائل ایک جیسے، اسی لیے میں کہتا ہوں ایک کا درد سب کا درد۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں ایک گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے وہ گہری کھائی میں جا گری، ٹھیک ہے؟ اب وہ گہری کھائی میں نہ گرتی اگر سیفٹی وال وہاں پہ ہوتی، تو ظاہر ہے سیفٹی وال نہیں تھی، تو وہ گہری کھائی میں جا گری، اور اس کے گرنے کی وجہ سے جو ہے 8 لوگ، ایک ہی خاندان کے 8 لوگ اور ڈرائیور ہلاک ہو گئے، جس میں 5 عورتیں ہیں، 2 بچے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ نام نہاد آزاد کشمیر میں جو پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر ہے، اس میں روز کا معمول ہے، ہر روز گاڑیاں کھائیوں میں گرتی ہیں اور لوگ مرتے ہیں، لیکن سرکار جو ہے وہ کروڑوں روپوں کی ایک ایک گاڑی ہے جس میں وہ پھرتے ہیں، لیکن وہ سیفٹی وال نہیں بنوا سکتے کیونکہ توجہ نہیں ہے، کیونکہ دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، لوٹ مار پہ۔ اور ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر ہے کہ چینی کمپنی جو ہے اس نے سیکیورٹی خدشات کے تحت، آپ کو پتہ ہے نا کہ 5 چینی ابھی داسو ڈیم جاتے ہوئے خودکش دھماکے میں مارے گئے، تو تربیلا فیز 5 ایکسٹینشن جو ہو رہی ہے سوابی میں، وہاں پہ کام کرنے والی جو چائنیز کمپنی ہے پاور کنسٹرکشن کارپوریشن آف چائنا PCCC، انہوں نے کام بند کر دیا ہے، اپنا لپیٹ دیا ہے کام، اور اس کی وجہ سے 2000 مقامی جو مزدور تھے ان کو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ یہ 5th ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ان سوابی یہ تھا۔
تو یہ تھی آج کی دوستوں خبریں۔ ظاہر ہے رمضان چل رہا ہے، اس وقت ذرا مظاہرے ٹھنڈے ہیں، لیکن اقوام متحدہ تک جو ہے وہ جوائنٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو پکار ہے وہ اس دفعہ UNHRC کے ایوانوں میں بھی گونجی ہے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ یہ مدعا اٹھایا، جس میں یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی جو ہے اس کا نام تو ظاہر ہے سر فہرست ہے۔ ان کے قائدین نے وہاں جا کے بتایا ہے سیشنز میں کہ کیا ہو رہا ہے POJK میں۔ اسی طرح سجاد راجہ صاحب کی پارٹی ہے نیشنل ایکوالٹی پارٹی JKGBL، انہوں نے بھی وہاں یہ مدعا اٹھایا ہے۔ اسی طرح جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے حبیب الرحمان نے بھی جو ہے UNHRC میں جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، وفود سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح عوامی ورکر پارٹی کے لیڈرز بھی وہاں پہنچے۔ تو اس دفعہ بڑی گہما گہمی رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا ایک اجتماعی جو ہے وہ جدوجہد کا کوئی اثر ہوگا اور ہماری جان چھوٹے گی پاکستان سے۔ دیکھتے رہیے کشمیر نیوز ایکسکلوسیو۔ ڈاکٹر امجد یوسف مرزا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہیلو ساتھیوں، میں ہوں ڈاکٹر امجد یوسف مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز ایکسکلوسیو۔ دوستوں، آج جو خبریں میرے پاس ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ خبر ہے کہ جو بلدیاتی اداروں کے ملازمین کو 8 ماہ سے پینشن نہیں ملی، جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو 8 مہینوں سے پینشن نہیں ملی، اور بزرگ جو ہے ان کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو جو ہے پوتے پوتیوں کو نواسوں نواسیوں کو اسکول میں بھیجنے کے لیے جو فیس ہوتی ہے، جو پوری فیملی شیئر کرتی ہے، ظاہر ہے غریب لوگ ہیں، 150 دادے نے دے دیا، 150 نانے نے دے دیا، کچھ ماں باپ نے جوڑ کے ڈال دیا، تو اس طرح سے کلیکٹیولی جمع کر کے فیسیں اسکولوں کی اور گھر کے خرچے چلتے ہیں، تو وہ اب نہیں چل رہے، اور حالات بڑے خراب ہیں لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایڈ ہاک ملازمین جو ہے ان کی تنخواہیں بھی 29 فروری سے بند کی ہوئی ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عید آ رہا ہے، کو خدا کا خوف کریں، کیسے عید گزرے گی؟ رمضان تو چلو ہمارا پورا سال ہی رمضان رہتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہیں کہ انسان کھا ہی نہیں سکتا، تو وہ تو ایک قسم کا ہمارا پورا سال رمضان ہی چلتا ہے، روزے میں ہی رہتے ہیں ہم۔ لیکن بھائی عید آ رہی ہے، لوگوں کی تنخواہیں دیں، کروڑوں روپوں کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں آپ۔ دوسری خبر میرے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی جو ہے بل، اس میں 2 روپے 75 پیسے کا اضافہ اور 5 روپے کا اضافہ صرف 1 مہینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ جو 5 روپے کا اضافہ ہے یہ فروری کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پہ کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اربوں روپیہ جو ہے وہ اب یہ 5 روپے فی یونٹ 1 مہینے کا لگا کے بیچ میں ٹیکا تو یہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں بجلی سستی وستی کرنے کے چکر میں یہ سب باتیں ہیں، اس لیے بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان میں غزر میں ایک نوجوان نے زندگی سے تنگ آ کے خودکشی کر لی ہے۔ یہ بلوچستان میں بھی خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، اور یہ گلگت بلتستان میں تو کرائسس ہے، خودکشیاں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ یہ ایک کرائسس کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو اس نوجوان نے غزر میں جو اس دفتر میں کام کرتا ہے وہاں سے یہ گارڈ سے اس نے گن لے کے تو خود کو گولی مار کے تو یہ اپنی جان اس نے ختم کی ہے۔ ایک اور خبر میرے پاس ہے جو خیبر پختونخوا سے ہے، لیکن میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم سب لوگوں کے مسائل ایک جیسے، اسی لیے میں کہتا ہوں ایک کا درد سب کا درد۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں ایک گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے وہ گہری کھائی میں جا گری، ٹھیک ہے؟ اب وہ گہری کھائی میں نہ گرتی اگر سیفٹی وال وہاں پہ ہوتی تو
ظاہر ہے سیفٹی وال نہیں تھی، تو وہ گہری کھائی میں جا گری، اور اس کے گرنے کی وجہ سے جو ہے 8 لوگ، ایک ہی خاندان کے 8 لوگ اور ڈرائیور ہلاک ہو گئے، جس میں 5 عورتیں ہیں، 2 بچے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ نام نہاد آزاد کشمیر میں جو پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر ہے، اس میں روز کا معمول ہے، ہر روز گاڑیاں کھائیوں میں گرتی ہیں اور لوگ مرتے ہیں، لیکن سرکار جو ہے وہ کروڑوں روپوں کی ایک ایک گاڑی ہے جس میں وہ پھرتے ہیں، لیکن وہ سیفٹی وال نہیں بنوا سکتے کیونکہ توجہ نہیں ہے، کیونکہ دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، لوٹ مار پہ۔ اور ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر ہے کہ چینی کمپنی جو ہے اس نے سیکیورٹی خدشات کے تحت، آپ کو پتہ ہے نا کہ 5 چینی ابھی داسو ڈیم جاتے ہوئے خودکش دھماکے میں مارے گئے، تو تربیلا فیز 5 ایکسٹینشن جو ہو رہی ہے سوابی میں، وہاں پہ کام کرنے والی جو چائنیز کمپنی ہے پاور کنسٹرکشن کارپوریشن آف چائنا PCCC، انہوں نے کام بند کر دیا ہے، اپنا لپیٹ دیا ہے کام، اور اس کی وجہ سے 2000 مقامی جو مزدور تھے ان کو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ یہ 5th ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ان سوابی یہ تھا۔ تو یہ تھی آج کی دوستو خبریں۔ ظاہر ہے رمضان چل رہا ہے، اس وقت ذرا مظاہرے ٹھنڈے ہیں، لیکن اقوام متحدہ تک جو ہے وہ جوائنٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو پکار ہے وہ اس دفعہ UNHRC کے ایوانوں میں بھی گونجی ہے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ یہ مدعا اٹھایا، جس میں یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی جو ہے اس کا نام تو ظاہر ہے سر فہرست ہے، ان کے قائدین نے وہاں جا کے بتایا ہے سیشنز میں کہ کیا ہو رہا ہے POJK میں۔ اسی طرح سجاد راجہ صاحب کی پارٹی ہے نیشنل ایکوالٹی پارٹی JKGBL، انہوں نے بھی وہاں یہ مدعا اٹھایا ہے۔ اسی طرح جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے حبیب الرحمان نے بھی جو ہے UNHRC میں جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، وفود سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح عوامی ورکر پارٹی کے لیڈرز بھی وہاں پہنچے، تو اس دفعہ بڑی گہما گہمی رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا ایک اجتماعی جو ہے وہ جدوجہد کا کوئی اثر ہوگا، اور ہماری جان چھوٹے گی پاکستان سے۔ دیکھتے رہیے کشمیر نیوز ایکسکلوسیو۔ ڈاکٹر امجد یوں مرزا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔